اب خطاب کے لیے بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں خورشید ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری، آپ سیالکوٹ، آپ تشریف لائیں اور وہ آپ کے سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ابھی یہ خطاب کے دوران ہی پیر طریقت جناب قبلہ پیر مدر سائیں صاحب آپ منگانی شریف آپ بھی جلوہ گر ہوئے، اور یہ ایک ہمارے فیصل آباد سے ایک اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر فید رسول صاحب ماشاءاللہ وہ بھی جلوہ گر ہے۔ اچھا، کئی علماء کرام مجھے نظر نہیں آئے، یقیناً وہ بھی یہاں جلوہ گر ہے۔ یہ چکوال سے بھی ایک وفد آیا ہے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور پھر ماسٹر مقصود احمد صاحب قافلہ لے کر یہ دروڑ سے آئے ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، میرے قبلہ حضرت صاحب کے منظور نظر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہم سب کے مشکور ہیں۔ بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم خورشید صاحب الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ یقیناً آج کی اس پروقار اور نہایت علمی اور فکری نشست میں بڑی جامعیت کے ساتھ اہل علم اور دانشوران ملت نے عصر حاضر کا جو تماشا ہے اس کو، اور اہل علم کی ذمہ داریاں اور عالم کفر کی طرف سے اٹھتے ہوئے جملہ فتنوں کے حوالے سے بخوبی اور سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ یقیناً ایسی ہی ہے کہ وقت کے دامن میں اب بالکل گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہم جس شخصیت کو آج اپنی محبتوں اور چاہتوں اور الفتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرنے حاضر ہیں، یقیناً ان کے لیے میرے پاس وہی جملے ہیں جو مجھ سے پیش رو برادر مکرم پیکر خلوص و محبت حضرت پیر محمد حامد سرفراز صاحب نے فرمائے۔ امام المناظرین شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب نے اپنے بڑے ہونے کا خوب ثبوت فراہم فرمایا۔ یقیناً اس پہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ جس معیار کے تھے انہوں نے اس معیار کا کام کیا، اور جو ہم چاہ رہے تھے انہوں نے اس سے بڑھ کر کام کر دکھایا۔ اور ہم سب کے لیے یقیناً ایک وہ آئیڈیل شخصیت ہیں۔ نصف صدی سے زائد عرصہ سے جو ہر محاذ پر اپنے عقیدے اور نظریے کا اور بزرگوں کی تعلیمات کا تحفظ کرنے کا حق ادا فرما رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ کے اپنے اگلے مہمان کی جانب مائک کو بڑھاؤں گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کفر کس قدر طاقت اور قوت کے ساتھ ہم پر ہماری طرف بڑھنے کی کوشش میں آگے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے روٹس کو سامنے رکھیں تو ایک ہی راستہ تھا، اور آج امام المناظرین نے پھر ہمیں اسی راستے کی جانب متوجہ کیا۔ وہ راستہ قرآن ہے۔
اسی راستے سے امت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور آج پوری مشینری اس کے پیچھے لگی ہے، اور بالخصوص غلاظتوں بھرا سوشل میڈیا اور بے حیائی کو فروغ دینے والا الیکٹرانک میڈیا، جس کو 300 میڈیا ہاؤسز اسرائیل سے کنٹرول کر کے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق مواد فراہم کر کے نسل نو کو آوارہ بنانے میں مصروف ہیں۔ آپ امت کی بے بسی کو دیکھیے کہ اگر کینیڈا میں ایک مسلم فیملی کو کچلا جاتا ہے تو پاکستان کا بے غیرت میڈیا یہ الفاظ کہنے کی جسارت نہیں کرتا کہ یہ دہشت گردی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے نفرت رکھنے والے نے یہ کیا، اور اگر یہاں کا معاملہ ہو تو اس کو فوراً دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں محراب و منبر خاص ٹارگٹ ہے، اور جس شعائر اسلامیہ کی توہین کرنا جو ان کے ٹارگٹ میں شامل ہے، اور اس کے لیے وہ شب و روز مصروف ہیں۔ میں یہاں بہت سی باتیں کی گئیں، میں پھر کہتا ہوں مشائخ کے جرمٹ میں کھڑا ہوں، بالخصوص جگر گوشہ امیر ملت، اللہ کی کبریائی کی قسم میں سب سے بڑا ولی وہ ہے جو مسجد کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محمد عربی کا دین پڑھا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ اور ہمیں ان بزرگوں سے جو پیار ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے بزرگوں نے چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کفر کا مقابلہ کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ محراب و منبر کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس قوم کو دین سے باغی کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے اور چیلنج سے کہتا ہوں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی آپ کو آپ کی مسجد کے محراب و منبر کے چوکیدار نے مایوس نہیں کیا۔ جب بھی اس کو مایوس کیا ہے یا کمزور کیا ہے، اس کو ان لوگوں نے کیا ہے جو لوگ بیچارے جہالت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ مسجد کا مولوی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جب بھی آپ کو کسی طرف راغب کرے گا وہ یا قرآن کی طرف لگائے گا یا صاحب قرآن کے فرمان کی طرف لگائے گا۔ یہ آپ کو بدلے میں دین دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیتا ہے، اور کبھی بھی اس کو محبت کی نگاہ سے اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ آپ تو ظاہر ہے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو لبرلزم کا، سیکولرزم کا ایک طوفان ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلانے والوں کو تمغہ امتیاز دیے جا رہے ہیں۔ اس ماحول میں دین کا کام کرنے والے کو کتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ جہاں کرکٹ سکھانے والا 35 لاکھ لے رہا ہے، گیند کے پیچھے دوڑنے والا جاہل، عقل و خرد سے آری، وہ اپنی مرضی کی سوچ اور فکر کو لوگوں کے سامنے منتقل کر رہا ہے۔ میں نے بھی قرآن پڑھی ہے، مجھے بھی پتا ہے اس طرح کے جاہل لوگوں کو کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن الحمدللہ طوفانوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی، غربت و پسماندگی کے باوجود، آج بجٹ پیش ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دکھاؤ اس میں محراب و منبر کو کنٹرول کرنے والے، خواب دیکھنے والے بدبختوں، محراب و منبر کے چوکیدار کا اس بجٹ میں کتنا حصہ ہے؟ کتوں کی طرح لمبی لمبی زبانیں نکال کر بھونکتے ہو محراب و منبر کی طرف۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں بھی اذان دے کر اس کو محمد کے دین کا پیغام دیا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ تمہارے حیا باختہ ماحول کو اس نے نکاح جیسے مقدس رشتے میں جوڑا ہے۔ نوبل انعام دلوا کر ایک بے حیا عورت کو یہاں پرموٹ کرنے والے بدبختوں اور اداروں میں بیٹھے ہوئے جاہلوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کل بھی تم نے اس بے حیا کو ہیرو بنایا تھا جس نے شاعر اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ میں فخر سے کہتا ہوں، میں مسجد و محراب و منبر کا چوکیدار اور خادم ہوں، اگرچہ میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے، لیکن فخر یہ ہے کہ میں نے محمد کا دین پڑھا ہے۔ اگرچہ میں نے
اور علوم اسلامیہ میں ماسٹر کیا ہے، ایم اے عربی کیا ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے الحمدللہ اللہ کے محمد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی پڑھا ہے۔ ہم نے بھی ماسٹر کیا ہے، ہم نے بھی گریجویشن کیا ہے، لیکن اس کا جرم یہ ہے اس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، محمد کے فرمان کو سینے سے لگایا ہے۔ آج جو اٹھتا ہے وہ بھونکتا ہے، شاعر اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو دہشت گردی میں ڈالا جا رہا ہے، فورس شڈول کی تلواریں لٹک رہی ہیں، اور ان کو تم پس زندہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ قسم ہے اللہ کی، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان جاہل پیروں، وہ سن لو، تمہارے جیسے کروڑوں کو اکٹھا کر کے جامعہ امینیہ شیخ کلونی کی صفائی کرنے والے اس خادم کی جوتی پہ قربان کر دیا جائے۔ اور سن لو، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے جو صبح و شام مسجد کی صفائی کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا نہیں کیا؟ آج تم نے دیکھا، جب صحبت اچھی ہو، جب قربت اچھی ہو، جب حلال کی کمائی کا اثر ہو، جب اماں کی لوری کا اثر ہو، فقیہ اثر کی قربت کا اثر ہو، محدث اعظم کی صحبت کا اثر ہو، تو قسم ہے اللہ کی، پھر یہ شیر کبھی قادیانیت کو للکارتا ہے، کبھی نجدیت کو للکارتا ہے، کبھی یہ رافضیت کو للکارتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علامہ سعید احمد اسد، آپ پیرانا سالی میں ہیں، آپ کمزور بھی ہیں، آپ بیمار بھی ہیں، آپ نہیں بھی ہیں، آپ لاغر بھی ہیں، لیکن آج بھی جب آپ کا نام آتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ فقیہ اثر نے حلال کھلایا ہے، اماں کی لوری نے محمد کا فرمان سنایا ہے۔ اس لیے ہمیں بتانا ہے کفر کو، فور شیڈول کی دھمکیاں دینے والے بدبختوں اور رشوت خوروں، حرام خوروں، تم سے پہلے بھی کوئی تھا، اپنی اوقات میں رہو۔ فیکٹ جیسے غلیظ ادارے کے اشاروں پہ ناچنے والے بندروں، یہ مسجد کا محراب و منبر یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی امانت ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ جاہل ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنا، شیخ الحدیث و تفسیر، صوفی باصفا، عارف کامل، عصری و دینی علوم کے ماہر حضرت شیخ الحدیث پیر غلام رسول قاسمی صاحب کا، جس میں وہ خوبصورتی سے سائنس کے کلیوں پہ بحث کر رہے تھے۔ میرا دل کرتا تھا ڈبو چودھری کمینے کو رسی ڈالوں اور زنجیر ڈال کے اس بابے کے قدموں میں بٹھاؤں۔ بے غیرت سننے کو سائنس کہتے ہیں، جو یہ صوفی بتا رہا ہے۔ میرا ہاتھ تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں جہالت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ آج کیا کیا نہیں ہوا؟ ایک کل ہم نے دیکھا ایک ڈائناسور نے اپنے قائد کی توہین پر نیشنل اسمبلی کے ممبر پہ منہ پہ تماچا مارا، دنیا کو سانپ سونکھ گیا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان ڈائناسور جیسے لوگوں سے، ان بندروں سے، بتاؤ تمہارے جاہل حکمران کی تجلیل ہو، آپ میں سے باہر ہو جاتے ہو، تو اگر فراش کا کتا محمد عربی کی عزت پر بھونکے تو مسجد کے محراب و منبر کے چوکیدار سے رونے کا حق نہیں چھین سکتے ہو۔ عرض یہ ہے ہمیں تانے دینے والوں، اس دنیا کی بدقسمتی یہ ہے، انگلش تھوڑی بہت ہمیں بھی آتی ہے،
لیکن اس کو علم سمجھتی ہے. کیسی جاہل دنیا ہے, کیسا گھٹیا ہے وہ لنڈے کا انگریز. ہو موم بتی آنٹیوں کی اولادو, کتے کو ڈوگ کہنا علم نہیں ہے, اسنجا خانے کو لیٹرین واش روم کہنا علم نہیں ہے, قلین کو کارپٹ کہنا علم نہیں ہے, دروازے کو ڈور کہنا علم نہیں ہے. جاہلو, علم صرف دو چیزوں کا نام ہے, ایک پالنے والے کا پتہ ہو, ایک سنبھالنے والے کا پتہ ہو, بس. یہ پتہ ہو کہ پالنے والا خدا ہے اور قیامت کے دن سنبھالنے والا مصطفیٰ ہے, بس. میں بات کر کے اجازت چاہوں گا, مجھے اتنا بتا دو, ہمیں تانے ضرور دو, ہم کمزور ہیں, ہمارے تو عیبوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بھونکو, اسمبلیوں میں بھونکو, ہو فیٹف کے کتوں, ہمیں اداروں میں بھونکو, ہمیں نوچو, اگر تمہارے بس میں چلے ہمارے ٹوٹے کر دو, بچوں کو ذبح کر دو, ہمارے گھروں کو آگ لگا دو بے غیرتو, لیکن محمد عربی کے دشمن کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بولو کہ 22 کروڑ 24 کروڑ قوم بے غیرت نہیں ہے, یہ جیتی بھی محمد کے نام پہ ہے اور مرتی بھی محمد کے نام پہ. ہمارا جرم یہ ہے, میری بات سنو جزاکم اللہ, ہمیں کل بھی باغی کھا گیا, آج بھی کہتے ہیں, لیکن کوئی اپنی کمزوری نہیں بتاتا. آؤ وہاں سے بیٹھے وہاں تک, مفتی فاروق القادری اور قاری محمد امان اللہ نعیمی تک, ان کی میں کمزوری بتا دوں. اور لبرل انٹیوں کی اولادوں, اور لنڈے کے انگریزوں, اغیار کے اشاروں پہ ناچنے والے بدبختوں, ان کی کمزوری بتاؤں میں تمہیں. یہ طاقتور کتنے ہیں یہ تمہارا باپ بھی جان گیا. یہ کتنے طاقتور ہیں کہ اس قوم کے لشکر کا ایک جرنیل فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کر وہ تمہارے بروں کی گردنیں مروڑ کے بتا دیتا ہے کہ اگرچہ میں چل نہیں سکتا, میں کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن میں وہ حسین کا خادم ہوں جو اپنی قوم کو محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہونے کا ڈنگ سکھا کے ماروں گا. اور وہ سکھا گیا ہے, اس صدی کا مجدد علامہ خادم حسین رضوی سکھا گیا ہے. وہ سکھا گیا ہے. لاکھوں سلام اس بابے کو جس کی غیرت سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا حسن اور نور جھلکتا نظر آتا تھا. اور آپ کو کروڑوں سلام ہوں. علامہ سید احمد اسد صاحب وہ غیرت اور جرت کا مارکہ پریکٹیکلی وہ نبھا گئے. ضرورت تھی قلم کا نور بھی کوئی بانٹے, لفظوں کا نور بھی کوئی بانٹے, کوئی ضروری تھا. جس طرح حضرت پیر حامد سرفراز صاحب نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے کمال کیا اس دور کے فتنوں کے حوالے سے. سوشل میڈیا کے اس دور میں ضرورت تھی کہ ہمارا بچہ, بیٹی, بہن جہاں ہو وہ کلک کرے تو کوئی ایسی آواز بھی آئے جو صراط مستقیم کا نور بخش رہی ہو, جو ڈائریکٹ گنبد خضرا کے مکین کی راہ بتا رہی ہو, جس میں آل رسول کی محبت بھی ہو, ازواج رسول کا اکرام بھی ہو, اصحاب رسول کا احترام بھی ہو. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ ساتھ ہی لیٹی ہوئی ایک وہ ماں ہے جس ماں کی آغوش میں آپ پلے ہیں. یہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک درویش لیٹے ہیں, فقیہ اثر, جن کی تربیت کا اثر ہے. آج حضرت محدث اعظم کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی. یہ تو کوئی ان سے پوچھے. علامہ سید احمد اسد صاحب, آخر کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کرو, آپ کو جتنے بھی سرجن ہیں وہ کہتے ہیں آرام کرو. کہیں کو کہتا ہے ٹخنوں کا مسئلہ ہے, کہیں کو کہتا ہے سانس کا مسئلہ ہے, کہیں کو کہتا ہے آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, شوگر کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسئلے وہ بتا رہے ہیں, آپ آرام بھی نہیں کرتے ہو. آخر آپ کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے حضرت محدث اعظم کا سایہ ہے. یہاں ہر چیز خوش خاموش ہے, ابھی کیا ہوگا, یہی چیز ہے. اور آج آپ جوان نظر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں.
اور آپ جوان ہو ہی کیوں نہ جن کے اتنے بیٹے سامنے غیرت و حمیت کے نعرے لگانے والے ہوں. تو میں یہی عرض کروں گا، لبرلز، سیکولرز، اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ کی قسم ہے اب محمد عربی کے غلاموں کا دور آ گیا ہے. وہ آنے والا ہے. یہ کیونکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لنڈے کے انگریزوں، ہو موم بتی آنٹیوں کی اولادو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور تم تو اپنے سائے سے بھی گھبراتے ہو پاگلو. یہ وہ لوگ ہیں جو رکھی سکھی کھا کے بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ وہی ہیں. ہاں ہمارا مذاق اڑاؤ، کمزور کہو، جاہل کہو، جو مرضی کہو. ہاتھ جوڑ کے اتنا عرض کروں گا، زمینی حقائق سامنے رکھو. تو پی آئی اے کے پائلٹ کی ڈگری جعلی ہو تو ان پڑھ جامعہ امینیہ کا طالب علم کیوں ہے؟ لاہور کے بڑے ہاسپٹل کے ڈپٹی ایم ایس کی ڈگری جعلی ہو تو پھر جامعہ رضویہ کے ان پڑھ کو، طالب علم کو ان پڑھ کیوں کہتے ہو؟ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہر دوسرا بندہ جعلی ڈگری رکھتا ہو تو پھر بتاؤ جامعہ نظامیہ کے طالب علم کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ کچھ بار کونسل کے جیتے ہوئے، کچھ ہارے ہوئے، کچھ ریٹائرمنٹ لینے والے ججز اور کچھ موجودہ حاضر کی اگر ڈگریاں جعلی ہیں تو مجھے بتاؤ اس میں رسولیہ شرازیہ کے طالب علم کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اگر تمہارے وزیر ہوا خارج کو سورت ناس نہیں آتی تو اس میں ان علماء کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اگر تمہارے وزیر نان سینس اور موجودہ وزیر غلط اطلاعات کو اگر پہلا کلمہ نہیں آتا تو ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتایا جائے اگر تمہارے مرحوم کمانڈر صاحب کی اور تمہارے اس بیچارے سربراہ کی اگر اس زبان پہ لفظ خاتم النبیین نہیں آتا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ہمارا جرم یہی ہے، ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں اور قسم اللہ کی قیامت تک کہیں گے، آپ سے بھی یہی کہیں گے. حضرت امیر المجاہدین کا یہی پیغام اور غیرت اور حمیت بھرا درس تھا جس کو امام المناظرین شیخ القرآن والحدیث علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد نے نور قرآن کی صورت میں، اور حاجی خالد صاحب یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج آپ نے سورت فاتحہ کی یہ تفسیر چھاپی ہے اور ہمیں امید نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے یہ کام بھی آپ سے لینا ہے اور انشاءاللہ یہ تفسیر جلد چھپ کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی. اور یہ کام بھی قدرت لیتی ہے. یہ کام بھی میں نے جنازے میں دیکھا تھا، فقیہ اثر کے جنازے میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو 5 منٹ میں پورے ملک خرید سکتے تھے. ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے، میں نے آپ کے جنازہ میں دیکھا تھا کہ جو پوری دنیا کے چند بڑے بڑے بزنس مینوں میں شامل تھے. لیکن آپ کی بھی اماں کی لوری کو سلام ہو کہ فقیہ اثر کی صحبت اور قربت آپ کو جو میسر آئی ہے، آپ کی ابے کی حلال کمائی اور اماں کی خاص لوری کا اثر ہے کہ اس دور کے ولی کامل اور عارف کامل کی صحبت میں آپ کو اللہ نے مزے لینے کا اعزاز بخشا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزت و برکتوں سے سرفراز فرمائے. میرے عزیز بیٹے نے کہا ایک شعر پڑھنا ہے، وہی شعر میں پڑھ دیتا ہوں جو میرا بابا اس غیرت مند قوم کو دے گیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سارے پڑھ لے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر